واقعہ کربلا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسنین کریمین الیما علیہ السلام محمد مصطفیٰ علیہ السلام وعلا کے سامنے کھیل رہے تھے تو فرشتہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام وعلا، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام وعلا روئے اور مولا حسین کو اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ پھر کربل کی وہ مٹی جو فرشتہ نے آپ کو دی تھی میرے حوالے کر دی اور فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے گی میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ سرجیل ابن مدرک جفی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن نجی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے جو ایک سفر میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب نینوا کے مقام پر پہنچے جو صفین کا راستہ تھا تو مولا علی علیہ السلام نے مکرر یہ آواز دی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر صبر کرو، اور آپ کی چشمان مبارک میں آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کی کہ میرے مولا ابو عبداللہ کون ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حسین فرات کے کنارے پر شہید ہوں گے، اور کربلا کی مٹی سنگھائی جس کی وجہ سے میرے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، ان کی اولاد میں سے ایک فرد ایک جماعت کے ساتھ شہید ہوگا۔ اتنے میں حسنین کریمین گزرے تو آپ نے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شہید ہوں گے۔ علی بن حرم روایت کرتے ہیں کہ جب صفین سے لوٹتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کربلا میں اترے تو آپ نے مٹھی بھر ہرن کی مینگنیت طلب فرمائیں اور انہیں سونگ کر فرمایا کہ افسوس افسوس، یہاں ایسی قوم شہید کی جائے گی جو بلا حساب جنت میں جائے گی۔ اسحاق بن سلیمان رازی روایت کرتے ہیں کہ زوج ہرسمہ بن سلمی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کربل میں ایک درخت کے نیچے اترے اور نماز ادا کی، اور پھر اس مٹی کو سونگ کر فرمایا کہ افسوس، ایک ایسی قوم یہاں قتل ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائے گی۔ بعض از شہادت مولا علی علیہ السلام یہی شخص یعنی زوج بن ہرسمہ سلمی اس فوج میں شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام پر چڑھائی کی، تو اس کو وہ درخت دیکھ کر مولا علی کی حدیث یاد آ گئی تو وہ یزیدی لشکر چھوڑ کر امام پاک کے پاس حاضر ہوا اور مولا علی علیہ السلام کی حدیث بشارت سنائی، تو امام پاک نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے ساتھ رہو گے؟ تو اس شخص نے معذرت کی، تو امام پاک نے فرمایا تو بھاگ کر اس جگہ سے غائب ہو جاؤ کہ وقع آج جو بھی ہمارے قتل میں حاضر ہوگا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تفصیل واقعہ کربلا بروایت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امیر معاوی فوت ہوئے تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حاکم مدینہ تھا۔ اس نے مولا حسین علیہ السلام کی طرف یزید کی بیعت لینے کو قاصد بھیجا تو آپ اس سے مہلت لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو اہل کوفہ کے قاصد پہنچے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ وہ آپ کے دست مبارک ہر بیعت کر سکیں۔ اس وقت نعمان بن بشیر انصاری کوفہ کے حاکم تھے۔ امام پاک نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کی آمد کی خبر پا کر 12,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ ان میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی جو یزیدی مخبر تھا نے نعمان بن بشیر کو اطلاع کر دی اور کہا کہ شہر میں فساد برپا ہو رہا ہے اور آپ ضعیف بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن نعمان بن بشیر کا انکار سن کر اس نے یزید کو اس معاملہ کی خبر کی، تو یزید ملعون نے سرون غلام سے مشورہ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری سونپ دی۔ ابن زیاد منہ ڈھانپ کر حجازی لباس میں کوفہ اس رستہ سے وارد ہوا جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی آمد متوقع تھی۔ لوگ اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ کر سلام کرنے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو مخبری کے لیے درہم دے کر مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے کے لیے بھیجا اور اس مخبر نے کسی کے توسط سے مل کر ان کی بیعت کر لی اور واپس جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی۔ دریں اثنا مسلم بن عقیل اس جگہ کو چھوڑ کر ہانی بن رو کے گھر منتقل ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں کیونکہ 12,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن رو کی شہادت۔
ادھرا بن زیاد نے مخبر سے خبر پاتے ہی تمام سرداران کوفہ کو اپنے دربار طلب کر لیا، لیکن ہانی بن رو نہ گئے تو اس نے محمد بن اشد کو ان کو گھر سے لینے اور نہ آنے کی وجہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی رد وقت کے بعد ہانی بن رو سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیے۔ اس وقت ابن زیاد دربار میں قاضی شرعی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہانی بن رو کی وفاداری پر شک کرتے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو ابن زیاد نے اس مخبر کو سامنے کر دیا جو مسلم بن عقیل کو ان کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ ہانی بن رو کو قید کر لیا گیا۔ قبیلہ مزہج کے لوگ یہ خبر پاتے ہی ابن زیاد کے محل کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہو گئے، تو ابن زیاد نے قاضی شرعی کو مسئلہ نگرانی میں ان لوگوں کے پاس اس معاملے کی وضاحت کے لیے بھیجا، تو قاضی نے لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ صرف تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، کسی اندیشے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ہانی بن رو کی گرفتاری کی اطلاع پا کر مسلم بن عقیل نے 40,000 کوفیوں کو جو بیعت کر چکے تھے کا لشکر ابن زیاد کے محل پر حملے کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابن زیاد نے سرداران کوفہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل لشکر کے ساتھ قصر ابن زیاد پہنچے تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ شام کے اندھیرا پڑنے تک سب کوفی فرار چکے تھے۔ اب حضرت مسلم اکیلے رہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے لی، تو اس گھر والوں نے دھوکے سے محمد بن اشد کے ذریعے ابن زیاد کو اطلاع کر دی اور اس نے کوتول شہر کو بھیج کر وہاں سے گرفتار کر لیا۔ پھر ابن زیاد نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا اور آپ کا جسم مبارک لوگوں پر پھینک دیا گیا اور ہانی بن رو کو کناسہ میں لے جا کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یوں امام حسین علیہ السلام کے پہلے 2 جان نثار شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفہ روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط وصول ہوتے ہی آپ علیہ السلام اعظم کوفہ ہوئے، تو قادسیہ سے 3 میل پہلے ہربن یزید تمیمی آپ کو ملے اور کہا کہ اے امام علیہ السلام واپس لوٹ جائے، آگے کی طرف کوئی بھلائی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے لوٹنے کا قصد کیا، تو حضرت مسلم کے بھائیوں نے بدلہ لیے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ امام پاک نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا، تو راستے میں آپ کا ابن زیاد کے پہلے دستے کا سامنا ہوا، تو آپ نے کربلا کا رخ کیا اور فرات کو پشت پر لے کر خیمے لگائے تاکہ پشت کی جانب سے حملہ نہ ہو۔ آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد بن وقاص کو امام پاک کو روکنے اور بیعت لینے پر مقرر کر دیا۔ امام پاک ان پلید لوگوں سے جنگ نہ چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے عمر بن سعد کا سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ 1، مجھے ان سرحدوں سے باہر جانے دیا جائے۔ 2، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ 3، یا مجھے واپس حجاز مقدس جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد نے تینوں شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی، تو اس نے جواب میں لکھا کہ جب تک امام پاک بیعت نہیں کرتے کوئی شرط تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور اصحاب کی شہادت۔ امام پاک نے بیعت کی شرط کو تسلیم نہ کیا اور آمادہ جنگ ہوئے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو آپ کے سب ساتھی شہید ہوئے، ان میں 10 سے زائد اہل بیت کے پھول تھے۔ ظالموں نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ بچہ کے چہرہ سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ تو فیصلہ کر ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم مدد کریں گے اور پھر ہمیں قتل کیا۔ پھر آپ نے دست مبارک پر چرمی ٹکڑا باندھ کر تلوار تھام لی اور مقاتلہ کی بے جگری سے لڑ کر شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا سر اقدس اور خاندان نبوت ملک شام یزید ملعون کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ اس قافلہ اہل بیت نبوت میں خواتین مطہرہ کے علاوہ صرف ایک مرد امام زین العابدین علیہ السلام تھے جن کو بوجھا بیماری مرکہ میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کا انجام بد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ نبی کے عوض 70 بندے قتل کیے اور آپ کے نوسے کے عوض 70,000 قتل کرگا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اس دن آسمان سیاہ ہو گیا تھا اور دن میں ستارے نظر آنے لگے، جنوں کو روتے سنا گیا۔ جو شخص شہادت امام پاک کی خبر دینے یزید کو گیا تھا وہ اندھا ہو کر مرا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ شہادت امام پاک کے دن بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ امام پاک کے اونٹوں کو جب یزیدیوں نے ذبح کر کے کھانے کی کوشش کی تو وہ گوشت کی کڑواہٹ کی وجہ سے انہیں کھا نہ سکے۔
اور جو بھی قتل امام پاک میں موجود تھا یا شریک تھا انجام بد کا ہی شکار ہو کر مرا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلامی کا اندوہناک سانحہ۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلامی کا وہ اندوہناک سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں سیدنا حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں۔ سیدنا حضرت حسین اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور و مرکز ہے۔ رسول خدال الف کی اپنے ان لاڈلوں سے الفت و مونست اور لاڈپیر بے مثال ہے۔ ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج جمعرات کا دن کیسا رہے گا؟ سیدنا حضرت حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے، جس ماحول میں الف مدہ پہ نے پرورش پائی۔ اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے رفقا کے ساتھ نفلی حج پر جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ مختصر انداز میں واقعہ کربلا یوں ہے کہ کاتب وحی جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاوی کی وفات کے وقت حضرت حسین مدینہ میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلّا کر یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ چلے آئے۔ سیلاب سے کوٹ مومن بھی شدید متاثر، پاک فوج کا ریلیف آپریشن شروع، 3 ٹیمیں تعینات۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حسین موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم الف مدہ پہ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا الف مدہ پہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط سیدنا حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لی۔ حضرت حسین کوفے کی جانب عزم سفر ہوئے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ 7 محرم کو سیدنا حضرت حسین کے لشکر پر پانی بند کر دی گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حضرت حسین یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج دریائے فرات کے کنارے موجود تھے۔ سیدنا حضرت حسین پر پانی کی مکمل بندش کر دی گئی۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ سیدنا حضرت حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بے سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ 10 محرم کی صبح ہر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر سیدنا حضرت حسین کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ حضرت حسین نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی اکرم کی احادیث مبارکہ بیان کی اور فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نوسے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ سیدنا حضرت حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ سیدنا حضرت حسین نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو بھی دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے۔ 0.1 سفر محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی آئی۔ حضرت حسین یہ نون میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی کا شیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے سیدنا حضرت علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا، اور کربلا کی فضا نے وہ منظر دیکھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھی، علی کے فرزند کی جنگ دیکھی، دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ بالآخر حضرت حسین حضرت کے نوسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا الف کے لخت جگر ہے زواد واورے کے نور نظر اور سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمنت جنتی نوجوانوں کے سردار جام شہادت نوش فرما کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مورخین میں سے خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم الحرام 61 دوچشمہ بروز 4 شنبے کو ہوئی۔
اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم الحرام 61 چشمہ بروز جمعہ المبارک ہوئی۔ مانسون بارشیں اور سیلاب، اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے ہنگامی امداد جاری کر دی۔ غریب و سادہ واؤ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے او سین یہ نون، ابتدا ہے اسمیل۔ غریب و سادہ واؤ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسمیل۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین 1۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین 1۔ خواجہ نورالعظم اویسی، رائے، نور بصیرت۔ یزید نے اپنے والد کی وفات کے بعد جب منصب سنبھالا تو سب سے پہلے اس نے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو بھی خط لکھا کہ وہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے بیعت لے، خاص طور پر حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عمر سے ضرور بیعت لے اور ان کو مہلت نہ دے۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین اور عبد اللہ بن زبیر کو بلایا۔ امام علی مقام امام حسین اپنے رشتہ داروں اور خادموں کو ساتھ لے کر گئے اور سب کو باہر چھوڑ کر خود اندر گئے۔ گورنر نے یزید کا خط پڑھ کر امام حسین یہ نون کو سنایا اور امیر میم عین الف واو یہ کہ مرنے کی خبر دی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کروں گا، جب مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لو تو مجھے بھی بیعت کے لیے کہنا۔ الف مدہ پہ نون یہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تبری، حضرت عبد اللہ بن زبیر نے رات کی مہلت مانگی تو آپ رات کو مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت عبد اللہ بن عمر کو بیعت کے لیے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، جلدی کیا ہے، جس ہاتھ پر سب مسلمان بیعت کریں گے میں بھی کر لو، نون گا خواہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ ابن خلدون۔ دوسری رات حضرت امام حسین اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قافیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو خط لکھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہم نے نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور نہ ہی ان کے ساتھ جمعہ اور عید میں شریک ہوئے۔ ابن خلدون۔ خطوط ملنے کے بعد اماں میم علی مقام اماں میم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عین قافی علام کو سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کو کہا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عین قافی علام نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابن زیاد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم بن عین قافی علام سے دور رہنے کو کہا اور آپ کو پناہ دینے والے حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں حضرت مسلم بن عین قافی علام کو بھی گرفتار کر کے دونوں کو شہید کر دیا۔